بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 5واں باب ہے باب الانجاس، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ ناپاکی کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور مسائل ہیں جو کہ آج کے سبق میں پڑھے جائیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تطہیر النجاست واجب من بدن المصلی و ثوبہ والمکان الذی یصلی علیہ، وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَاءٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَإِذَا أَصَابَتِ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ فَجَفَّتْ فَدَلَكَهُ بِالْأَرْضِ جَازَ الصَّلَاةُ فِيهِ۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ناپاکی کو پاک کرنا یہ ضروری ہے نماز پڑھنے والے کے بدن سے، اس کے کپڑے سے، اور اس جگہ سے جس پر نماز پڑھی جاتی ہے، اور جائز ہے ناپاکی کو پاک کرنا پانی سے اور ہر ایسی مائع پاک چیز سے کہ ممکن ہو زائل کرنا اس پاک چیز کے ساتھ، جیسا کہ سرکہ ہے یا اسی طریقے سے عرق گلاب ہے۔ اور جب پہنچ جائے نجاست موضوع کو، ایسی نجاست جس کا جسم ہو اور وہ سوکھ جائے اور اس نے اس کو مل دیا زمین کے ساتھ، تو نماز پڑھنا اس میں جائز ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہ جو انجاس ہے یہ جمع ہے نجس کی، اور نجس کہتے ہیں ناپاکی کو۔ اب یہ جو ناپاکی ہے یا نجاست ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست حکمیہ اور دوسری ہے نجاست حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ کہتے ہیں ناپاکی کی حالت کا ہونا، یعنی انسان ناپاکی کی حالت میں ہو جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، جس میں وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، اس قسم کی نجاست کو کہا جاتا ہے نجاست حکمیہ۔ اور دوسری قسم کی نجاست ہوتی ہے نجاست حقیقیہ۔ نجاست حقیقیہ وہ ناپاک چیزیں ہیں، جیسا کہ پیشاب ہے، گوبر ہے، پخانہ ہے، یا اسی طریقے سے خون ہے۔ اس قسم کی جو نجاست ہوتی ہے، اس قسم کو نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے، اپنے کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے بچاتا ہے۔ اس سے جو پہلے والے ابواب ہیں، اس میں نجاست حکمیہ کو ہم بیان کر چکے ہیں، کیونکہ نجاست حکمیہ یہ زیادہ ضروری تھا۔ اب وہ ساری بات مکمل ہو چکی ہے، یہاں سے نجاست حقیقیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی اب نجاست کی بات کی جائے گی، تو اس سے مراد نجاست حکمیہ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مراد نجاست حقیقیہ ہی ہوگی۔ ایک بات آپ نے یہاں پر اور سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے نجس اور دوسرا ہے نجس۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ نجس کہتے ہیں ناپاک کو، یعنی ہر وہ ایسی چیز جس کے اوپر ناپاکی لگ چکی ہے۔ اب کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، بدن ناپاک ہو جاتا ہے، جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس قسم کو کہا جاتا ہے نجس۔ اور جو دوسری چیز ہے نا نجس وہ ناپاکی جو پاک نہیں ہو سکتی۔ اب مثال کے طور پہ پخانہ ہے، اب پخانہ تو پاک نہیں ہو سکتا، اس کو جتنا مرضی آپ دھوتے رہیں، یا پیشاب ہے، پیشاب تو پاک نہیں ہو سکتا، اس کو آپ جتنا مرضی دھو لیں، جتنا مرضی آپ اس کو صاف کر لیں۔ تو اگر ایسی چیز ہے جس کو پاک نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہا جاتا ہے نجس، اور نجاست ویسے ناپاکی کو کہا جاتا ہے۔ اب آگے حضرت فرما رہے ہیں، مسئلہ دیکھ لیں آپ۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ نجاست کو پاک کرنا ضروری ہے، واجب ہے، مطلب ضروری ہے نمازی کے بدن سے، نمازی کے کپڑے سے، والمکان، اور اس جگہ سے، یصلی علیہ، جس مکان پر، جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو نجاست کہا گیا نا، تو نجاست سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ چیز یا وہ جگہ جہاں پر نجاست لگی ہے، اس کو پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ کتنی چیزوں سے ضروری ہے؟ نمبر 1، بدن مصلی، نماز پڑھنے والے کے بدن سے۔ اگر نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بدن کے اوپر پیشاب لگا ہوا ہے، یا پخانہ لگا ہوا ہے، یا کوئی اور ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے ثوبہ، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسی مصلی کی طرف۔ یا نمازی کے کپڑوں پہ اگر ناپاکی لگی ہے تو پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دو چیزیں ہوگی۔ نمبر 3، وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ جو علیہ میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس جگہ کی طرف، یعنی وہ جگہ جس کے اوپر نماز ادا کی جا رہی ہے، وہ جگہ کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر پاک نہیں ہوگی تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو
تو یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ۔ اب آگے دوسرا مسئلہ ہے کہ ناپاکی کو کس چیز کے ساتھ پاک کیا جائے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ناپاکی کو پاک کرنا جائز ہے بالمائی، پانی کے ساتھ۔ پہلی چیز وہ پانی ہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پانی کے ذریعے ہی ہر قسم کی ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے، اس کو دھویا اور اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ نمبر 2، وَبِكُلِّ مَائِن، اور ہر بہنے والی چیز، یہ تو ہو گیا نا پانی، اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، ہر بہنے والی پاک چیز، یمکن ازالتھا بہ، ممکن ہو زائل کرنا اس کا اس کے ساتھ۔ اب کس کا کس کے ساتھ، یہ ضمیریں بھی دیکھ لیں۔ یہ جو ازالہ ہے یہ اسی یمکنو کا فاعل واقع ہو رہا ہے، اور ہا، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس نجاست کی طرف، یا یہاں پر بھی نجاست ہے، اور بہی، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اس لوٹ رہی ہے اس مائع طاہر کی طرف، یعنی ہر وہ پاک بہنے والی چیز جس کے ذریعے سے نجاست کا زائل کرنا ممکن ہو، نجاست دور کی جا سکتی ہو، تو ہر ایسی چیز سے پاکی حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کل خلی، جیسا کہ سرکہ۔ اب سرکہ ہے، سرکے سے بھی آپ کو معلوم ہے اگر کوئی ناپاک چیز لگ گئی اس کو دھویا جا سکتا ہے، وہ لیکوڈ ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، تو آپ اس سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے مائل وردی، ارک گلاب، ارک گلابی چونکہ پانی ہی کی طرح ہوتا ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، خوشبو کا فرق ہوتا ہے، اور تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ نمبر 3، تیسرا مسئلہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر پہنچ گئی ہے ناپاکی الخفا موضوع کو، یہ دیکھیں یہ جو اصابت فعل ہے، اس فعل کا فاعل یہ نجاستن ہے، اور یہ جو خف ہے یہ خف اس کا مفعول ہے، یعنی نجاست پہنچ گئی ہے موضع پہ، لہا جرمن، اور اس کی جسامت ہے۔ دیکھیں نجاست کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نجاست کی وہ قسم ہوتی ہے جس کا ایک حجم ہوتا ہے، اس کا ایک جسم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ پخانہ ہے، اب اس کا ایک جسم ہوتا ہے، گوبر ہے، اس کا ایک جسم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک نجاست وہ ہوتی ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ پیشاب ہے، اب پیشاب کہیں پہ لگ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ اس کا ایک حجم یا اس کا ایک جسم تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر موضوع کے اوپر ایسی ناپاکی لگ گئی ہے جس کا کوئی جسم ہے، مطلب پخانہ لگ گیا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے اوپر گوبر لگ گیا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا، فجفت، وہ سوکھ گیا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گوبر ہو، پخانہ ہو، یہ سوکھ بھی جاتا ہے۔ اب سوکھ گیا، سوکھنے کے بعد دلکہ بالارضی، اس نے اس موزے کو، یا اسی طریقے سے کوئی جوتا ہے اس کو زمین کے ساتھ رگڑ دیا، سوکھے ہوئے کو۔ اب اس طریقے سے رگڑا، اتنا زیادہ رگڑا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، تو پھر کیا ہے، جاز الصلاۃ فیہ، تو وہ نجاست زائل ہو جائے گی، وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ تو جوتوں کو پاک کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے اندر موزے ہیں یا کوئی اور چیز ہیں جس کو رگڑ کے صاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر نجاست جسم والی ہے اور وہ خشک ہو گئی ہے تو آپ اس کو اتنا رگڑیں، اور زمین کے ساتھ رگڑیں یا کسی اور پاک چیز کے ساتھ رگڑ دیں کہ وہ بالکل خشک ہو جائے، صاف شفاف ہو جائے، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر نجاست ایسے جو لیکوڈ ہے، جس کا جسم نہیں ہے، پیشاب لگے تو پیشاب اس طریقے سے پاک نہیں ہوگا۔ یہ فرمانے فجفت، وہ نجاست ہوگی، فدلکہ، رگڑ دیا اس کو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس نجاست کی طرح لوٹ رہی ہے زمین کے ساتھ، تو اس میں نماز پڑھنا یہ جائز ہو جائے گی۔ تو یہ 3 مسئلے ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی ہیں، باقی مسئلے ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 5واں باب ہے، باب الانجاس، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ منی کو کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ والمنی نجس یجب غسل رطبہ فاذا جف علی الثوب یجزأہ فیہ الفرق والنجاسۃ اذا اصابت المرآۃ او السیف اکتفى بمسحہما وان اصابت الارض نجاسۃ فجفت بالشمس وذهب اثرها جازت الصلاۃ علی مکانہا ولا یجوز التیمم منہا۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، ضروری ہے تر منی کو دھونا، اور اگر خشک ہو جائے کپڑے پر تو کافی ہے اس میں اس کو کھرچنا، اور ناپاکی جب وہ پہنچ جائے شیشے کو یا تلوار کو تو کافی ہے ان کو پونچھ دینا، اور اگر ناپاکی پہنچ جائے زمین کو یا لگ جائے زمین کو اور خشک ہو جائے سورج کی وجہ سے اور اس کا اثر بھی چلا جائے تو نماز پڑھنا جائز ہے اس جگہ پر، اور اس جگہ پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلے حضرت نے فرمایا کہ منی ناپاک ہے،
تو اس کو آپ نجس بھی پڑھ سکتے ہیں، اب اس کو نجس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نجس کا مطلب ایسی چیز جو پاک نہ ہو سکتی ہو، اور یہ لازم ظاہر بات ہے کہ پاک نہیں ہو سکتی، اور اس کو آپ نجس بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ ناپاکی۔ تو اگر یہ کپڑوں کو لگ جائے تو پھر کپڑوں کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے، وہ حضرت بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں پہلی چیز تو یہ بتائی ہے یجب غسل رطبہ، کہ اگر تر منی ہے یعنی ابھی تازہ ہے اور اس کے اندر تری ہے، خشک نہیں ہوئی ہے، تو پھر اگر کپڑے کو لگ جاتی ہے تو کپڑے کو دھونا یہ ضروری ہے، دھوئے بغیر کپڑا یہ پاک نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ہوگی تر منی کی۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ، اور اگر کپڑے پر خشک ہو گئی ہے، اجزأہ کافی ہے اس کے لیے، فیہ اس کپڑے میں، الفرق کھرچنا۔ یہ جو الفرق ہے، یہ الفرق اس اجزاء کا فاعل ہے، کافی ہے کھرچنا۔ ہو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس منی کی طرح لوٹ رہی ہے، اس منی میں کھرچنا کافی ہے، فیہ اس کپڑے کے اندر۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کپڑے کی طرف، یعنی کپڑے میں منی لگ گئی ہے اور وہ پھر خشک ہو گئی ہے، تو اگر آپ اس کو کھرچ دیں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن جو حنفیہ کا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ اگر تر ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے، اگر تر نہیں ہے بلکہ خشک ہو چکی ہے تو کھرچ دینا کافی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت انسان کی صحت اچھی ہوتی تھی اور اس کی جو منی تھی وہ گاڑھی ہوتی تھی۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے وہ پانی کی طرح پتلی منی ہے، بہت زیادہ مردانہ کمزوری یہ عام ہو چکی ہے۔ تو آج کل کے حالات کے اندر اگر تو کوئی ایسا ہی طاقتور اور مضبوط شخص ہے جس کی منی واقعتاً گاڑھی منی ہے اور وہ کپڑے کے اندر اس کا سرایت نہیں کرتی ہے، تو صرف اس کو کھرچ دینا کافی ہوگا۔ لیکن عام طور پہ جو حالات چل رہے ہیں، منی بالکل پتلی ہو چکی ہے پانی کی طرح، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ کپڑے کے اوپر خشک بھی ہو جاتی ہے تو صرف اس کو کھرچ دینا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اچھے اور پراپر طریقے سے دھونا یہ ضروری ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ اس کو کھرچ دینا یہ کافی ہے۔ مسائل تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں، اب آگے چلیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر ناپاکی شیشے کو لگ جاتی ہے یا تلوار کو لگ جاتی ہے تو اس کو پونچھ دینا، صاف کر دینا یہ کافی ہے۔ دیکھیں ناپاکی یا نجاست جس چیز کو لگتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور ایک ایسا ہوتی ہے کہ وہ سرفیس یا سطح ایسی ہوتی ہے کہ جو سرایت کرنے سے مانع ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اب قالین ہے، قالین کے اوپر اگر کوئی ناپاکی گرتی ہے تو وہ قالین کے اندر چلی جائے گی، لیکن اگر کوئی تلوار ہے یا کوئی شیشہ ہے یا اسی طریقے سے کوئی لوہے کی دھات ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی لوہے کا برتن ہے، کوئی سٹیل کا برتن ہے، اب اس کے اندر نہیں جا سکتی، صرف اوپر سطح کے اوپر سرفیس کے اوپر ہی رہے گی۔ تو اگر ناپاکی لگ جاتی ہے، تلوار کو لگ جاتی ہے یا شیشے کو لگ جاتی ہے، تو چونکہ اندر نہیں جا سکتی، تو اس لیے اگر اس کو کسی اچھے طریقے سے صاف کر دیے، کسی کپڑے وغیرہ سے یا کسی اور چیز سے آپ نے صاف کر دیا اور اس کے بالکل اثرات ختم ہو چکے ہیں، تو وہ تلوار ہے یا اسی طریقے سے وہ شیشہ ہے وہ پاک ہو جائے گا، تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نجاست یا ناپاکی جب وہ پہنچ جائے شیشے کو، اس کو مرآ نہیں پڑھنا، مرآ کہتے ہیں عورت کو، مرآت اسے کہتے ہیں شیشے کو، حدیث مبارک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، المومن مرآت المومن۔ یا پھر تلوار کو پہنچ جائے، یہ جو مرآت ہو یا سیف ہو یہ اصابت کا مفعول ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہی ضمیر ہے جو کہ اس نجاست کی طرح لوٹ رہی ہے۔ اکتفا کافی ہے، بمسیمہ پونچھ دینا، صاف کر دینا یہ کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اگر نجاست زمین پر لگ جاتی ہے، کھلی زمین پر، اور پھر وہ سورج سے خشک ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور جو ہیں وہ پیشاب پخانہ کر دیتے ہیں زمین پر، اور پھر بعد میں جب دھوپ نکلتی ہے، کافی دنوں تک دھوپ نکلتی رہتی ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل اس نجاست یا ناپاکی کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر ناپاکی گری تھی یا لگی تھی اور وہ سورج کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے خشک ہوگی، وذاب اثرھا، اور اس کے بالکل نام و نشان، اس کے اثرات وہ جا چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنی یہ جائز ہے، لیکن اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے طاہر اور دوسرا ہوتا ہے مطہر۔ طاہر کا مطلب ہوتا ہے جو خود پاک ہو، اور مطہر کا مطلب ہوتا ہے جو خود پاک ہونے کے ساتھ دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پانی ہے نا، ایک تازہ فریش پانی ہے، وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، اور ایک پانی وہ ہے جو آپ ایک مرتبہ استعمال کر چکے ہیں، جس سے آپ نے کپڑے دھو لیے ہیں یا جس سے آپ نے وضو کر لیا ہے، اب وہ پانی استعمال شدہ ہے،
استعمال شدہ پانی پاک تو ہوتا ہے لیکن وہ دوبارہ پاکی نہیں آپ کو دے سکتا. استعمال شدہ پانی سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر زمین پر ناپاکی گری ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے، اثرات ختم ہو گئے ہیں، تو زمین طاہر تو ہو جائے گی لیکن مطہر نہیں ہوگی. مطلب اس پر نماز تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس جگہ سے طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے. باقی احکام انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر القدوری کا 5واں باب ہے، باب الانجاس، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے بارے میں پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. ومن اصابته من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم وما دونه جازت الصلاة معه وإن زاد لم يجوز. وإن اصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم تبلغ ربع الثوب. عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو نجاست مغلظہ میں سے کچھ پہنچ جائے، جیسا کہ خون ہے یا پیشاب ہے یا پخانہ ہے یا شراب ہے، 1 درہم کی مقدار یا اس سے کم ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے اس کے ساتھ، اور اگر اس سے بڑھ گئی ہے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اگر اس کو کوئی نجاست مخففہ پہنچ گئی ہے، جیسا کہ ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو نماز پڑھنی جائز ہے اس کے ساتھ جب تک وہ ربع ثوب کو نہ پہنچے، کپڑے کے چوتھائی حصے کو نہ پہنچے. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں، اس عبارت کے اندر نجاست کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. ایک ہے نجاست غلیظہ، جس کو کتاب کے اندر نجاست مغلظہ کہا گیا ہے. دوسری ہے نجاست خفیفہ، جس کو کتاب کے اندر نجاست مخففہ کہا گیا ہے. تو یہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں. آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ نجاست غلیظہ یا پھر ہم یہ کہیں نجاست مغلظہ، یہ بڑی نجاست یا بڑی ناپاکی کو کہا جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ یا پھر ہم یہ کہیں نجاست مخففہ، یہ چھوٹی ناپاکی اور کم ناپاکی کو کہا جاتا ہے. اور اگر دلیل کی بات کریں تو ہم اس اعتبار سے تعریف یہ بنے گی کہ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے کہ تمام دلیلوں سے اس کا ناپاک ہونا یہ ثابت ہو رہا ہو، جیسا کہ پیشاب ہے، پخانہ ہے، یا اسی طریقے سے خمر ہے جو کہ انگور کی بنی ہوئی شراب کو کہا جاتا ہے. تو تمام دلیلوں سے اس کا ناپاک ہونا ثابت ہوتا ہے. تو اس قسم کی ناپاکی کو نجاست غلیظہ یا پھر نجاست مغلظہ کہا جاتا ہے. دوسری قسم کی نجاست یعنی نجاست خفیفہ، ہلکی نجاست، یہ وہ نجاست ہوتی ہے کہ بعض دلیلوں سے تو اس کا ناپاک ہونا ثابت ہو رہا ہو اور بعض دلیلوں میں کچھ نہ کچھ گنجائش دی جا رہی ہو، یعنی اس کے بارے میں معافی کا ذکر کیا جا رہا ہو کہ یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ پاک اور معاف ہے. تو اس قسم کی ناپاکی کو نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے. تو نجاست غلیظہ یہ غلظ سے ہے، یہ نجاست غلیظہ یہ کہتے ہیں سخت ناپاکی کو، اور نجاست خفیفہ یہ کہتے ہیں ہلکی ناپاکی کو. حکم کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے. نجاست غلیظہ کا حکم بھی سخت ہے اور نجاست خفیفہ اس کا حکم بھی نرم اور ہلکا ہے. کیونکہ خفیفہ یہ کہتے ہیں خفیف سے ہے نا، خفیف کا مطلب ہلکا ہونا، نرم ہونا، اور غلیظہ یہ غلیظ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا، شدید ہونا. اب اس میں بات یہ کر لیتے ہیں کہ نجاست غلیظہ اس کی مقدار کتنی معاف ہے اور نجاست خفیفہ اس کی مقدار کتنی معاف ہے. دیکھیں کتاب کے اندر جو ذکر کیا ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ اس میں مقدار درہم یہ مقدار معاف ہے. یعنی 1 درہم کے اعتبار سے اتنی مقدار میں اگر نجاست غلیظہ لگی ہو یا اس سے کم لگی ہو تو پھر وہ معاف ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ معاف نہیں ہے. اب یہاں پہ بات یہ کر لیتے ہیں کہ درہم کی مقدار کتنی بنتی ہے. دیکھیں درہم کے اعتبار سے اس کی 2 جہتیں ہیں. ایک تو جہت ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، یعنی وہ کتنے سینٹی میٹر کے اندر ہے، کتنے مربع سینٹی میٹر میں ہے. اور دوسرے اعتبار سے بات کر لی جائے کہ اس کا وزن کتنا ہے. 2 چیزیں ہیں. تو نجاست غلیظہ کی پیمائش بھی دونوں طریقوں سے ہی کی گئی ہے. ایک طریقہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، یعنی پھیلاؤ کے اندر کتنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے وزن کے اعتبار سے وہ کتنی ہے. تو پھیلاؤ کے اعتبار سے جو آج کے اعتبار سے جو درہم کی مقدار بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے 5.94 مربع سینٹی میٹر. اس کو مٹا دیتا ہوں. یہ آج کل کے دور کے اعتبار سے اس کا پھیلاؤ ہے. پرانے زمانے میں جو 1 روپے کا سکہ ہوتا تھا نا، وہ جتنا اس لمبائی چوڑائی میں ہوتا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک ہتھیلی کی یہ مقدار ہے اس اعتبار سے جتنی لمبائی چوڑائی بنتی ہے یہ ہے اس کی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے. اور اگر وزن کے اعتبار سے بات کی جائے تو وزن کے اعتبار سے یہ بنتی ہے 4.33 گرام.
یہ بنتی ہے۔ مطلب یہ کہ نجاست غلیظہ اگر اس کا وزن اتنا یا اس سے ابو ہے تو پھر تو وہ ناپاک ہے، اور وہ اس کے اندر اگر آپ نماز ادا کریں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر وزن کم ہے لیکن اس کا جو لمبائی چوڑائی ہے وہ اتنی اس سے بڑھ چکی ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے، لمبائی چوڑائی میں اس سے کم ہے، وزن کے اعتبار سے اس سے کم ہے، تو پھر آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب نماز ادا ہو جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے بغیر کراہت کے نماز پڑھنا درست ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اگر نماز ادا کریں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کو اس نماز پر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس قسم کی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے اوپر آپ کو ثواب نہیں ملتا، لیکن جو فرض ہے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ناپاکی لگی ہو، چاہے تھوڑی لگی ہو چاہے بڑی لگی ہو، اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں۔ یہ تو بات ہوگی نجاست غلیظہ کی۔ اب بات کر لیتے ہیں نجاست خفیفہ کی۔ نجاست خفیفہ یہ حضرت فرما رہے ہیں، اس کی ایک مثال دی ہے، بول ما یوکل لحمہ، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو پیشاب ہے آیا یہ پاک ہے یا یہ ناپاک ہے۔ تو اس میں چونکہ دلیلوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا پیشاب پینے کا بھی حکم دیا تھا، تو اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پتہ نہیں شاید پاک ہے یا پتہ نہیں شاید ناپاک ہے۔ تو اگر یہ ناپاکی لگ جاتی ہے کپڑوں کے اوپر تو پھر یہ کتنی مقدار میں معاف ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ جب تک ربع ثوب کو نہ پہنچے۔ اب ربع ثوب کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہ بازو ہے نا، اب بازو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا بازو ہے، اس کے آپ 4 حصے کریں، پیمائش کر لیں آپ اس کے 1 2 3 4، تو اگر چوتھائی حصے سے کم ہے تو پھر تو یہ معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ادا کریں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر اس سے بڑھ چکی ہے تو پھر یہ معاف نہیں ہے، مطلب آپ نماز ادا کریں گے بھی تو اس کے ساتھ آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ باقی حکم یہاں پر بھی یہی ہے کہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، آپ نے اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اس کو حتی الامکان کوشش کر کے پاک کر کے پھر آپ نماز پڑھیں، تاکہ آپ کی نماز کراہت سے بالکل خالی ہو چکے۔ تو یہ سارا مسئلہ تھا نجاست غلیظہ کا، نجاست خفیفہ کا مسئلہ سمجھا دیا۔ اب کتاب کی عبارت ہے، یہ بھی تھوڑی سی دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جس کو پہنچ جائے نجاست مغلظہ یعنی نجاست غلیظہ میں سے مقدار الدرہم، 1 درہم کی مقدار پہنچ جائے، وما دونہ یا اس سے کم پہنچ جائے، تو نماز پڑھنی جائز ہے ایسی نجاست کے ساتھ۔ اب آگے نجاست غلیظہ کی کچھ مثالیں دی ہیں، جیسا کہ خون ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، بول پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہے، غائط پاخانہ یہ نجاست غلیظہ ہے، خمر جو انگوروں کی شراب ہوتی ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ کچھ مثالیں دی ہیں، پاخانہ بھی اس کے اندر آتا ہے، اور بھی کافی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو مقدار درہم ہو یا اس سے کم ہو تو نماز پڑھنی جائز ہے اس کے ساتھ۔ جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز بغیر کراہت کے درست ہو جائے گی، مطلب یہ ہے کہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ والا کام ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش کریں اس کو صاف پاک کر کے پھر آپ نماز پڑھیں۔ آگے چلیں، وَإِن زَادَ لَمْ يَجُزْ، اور اگر اس سے بڑھ چکی ہے، مطلب وہ پھیلاؤ کے اندر مربع 5.94 مربع سینٹی میٹر سے بڑھ گئی ہے، یا وزن میں 4.35 گرام سے بڑھ چکی ہے، لم یجوز، تو پھر نماز پڑھنی بالکل جائز ہی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ نِجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ، اور اگر نجاست مخففہ پہنچ چکی ہے، اس کی مثال ایک دی ہے، جیسا کہ بول ما یوکل لحمہ، یہ اسی طریقے سے جو پرندے ہیں، پرندوں کی بیٹ وغیرہ، یہ بھی نجاست خفیفہ کے اندر آتی ہے۔ جازت الصلاۃ معہ، تو نماز پڑھنی جائز ہے، مطلب یہ کہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، ما لم تبلغ ربع الثوب، جب تک کہ یہ نجاست ایک کپڑے کے چوتھائی حصے کو نہ پہنچے۔ مطلب شلوار ہے نا، تو شلوار میں بھی یہ دیکھیں آپ اس کے 4 حصے کریں، تو اگر چوتھائی حصے سے کم ہے تو پھر نماز آپ کی ہو جائے گی، اگر چوتھائی حصے سے بڑھ گئی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ادا ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا جو کہ ہم نے کلیئر کر لی ہے۔ اب اگلے سبق کے اندر باقی احکام کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 5واں باب ہے، باب الانجاز، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم استنجا کے بارے میں کچھ احکام پڑھیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور مسائل بھی ہیں جو کہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، اسی کے ساتھ یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَتَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا عَلَى وَجْهَيْنِ فَمَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ أَثْرِهَا مَا يَشُقُّ إِزَالَتُهَا وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا أَنْ يَغْسِلَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَاسِلِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ وَالِاسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ يُجْزِئُ فِيهِ الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ وَمَا قَامَ مَهُمَا يَمْسَحُهُ حَتَّى يُنَقِّيهِ وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ أَفْضَلُ وَإِنْ تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ وَبِالْمَائِعُ وَلَا يَسْتَنْجِي بِعَزْمٍ وَلَا رَوْثٍ وَلَا بِطَعَامٍ وَلَا بِيَمِينِهِ۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں نجاست کو پاک کرنا جس کا دھونا ضروری ہے 2 صورتوں پر ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کے لیے جسم ہے جو کہ نظر آتا ہے،
اس کی طہارت تو اس کے جسم کے زائل ہونے کے ساتھ ہوگی، مگر یہ کہ باقی رہ جائے اس کے اثر سے اتنا کہ جس کو زائل کرنا مشکل ہے۔ وما اور دوسری وہ قسم ہے جس کے لیے جسم نہیں ہے جو نظر آنے والا ہو، اس کی طہارت ہوگی کہ اس کو دھوئے یہاں تک کہ غالب آ جائے دھونے والے کے گمان پر کہ یہ پاک ہو چکی ہے۔ اور استنجا یہ سنت ہے، جائز ہے، اس کے اندر پتھر اور مٹی کا ڈھیلا اور جو ان دونوں کے قائم مقام ہو ان سے مسح کرے گا یہاں تک کہ اچھے طریقے سے صاف کر لے گا، اور اس میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے، اور پانی سے دھونا یہ افضل ہے، اور اگر نجاست اپنے مخرج اپنی جگہ سے تجاوز کر جائے تو جائز نہیں ہے اس میں صرف پانی اور وہ مائع چیز، اور استنجا نہیں کرے گا ہڈی کے ساتھ اور لید کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ اور نہ ہی دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ نجاست کو پاک کرنا جو ضروری ہے، یہ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس صورت کے اندر دھونا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ دیکھیں ایک صورت تو یہ ہے نا کہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز ویسے ہی پاک ہو جائے گی، جیسے کہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ شیشے کے اوپر لگ گئی ہے نجاست، یہ تلوار پر لگ گئی ہے، اس کو پونچھ دیا گیا تو وہ پاک ہو چکی ہے۔ یہ اسی طریقے سے زمین پر نجاست لگی تھی، زمین خشک ہو گئی تھی تو اس کو دھوئے بغیر وہ پھر بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اس صورت کی کہ جب آپ نے اس کو دھونا ہے۔ اب دھونا جسم کے اوپر سے بھی دھونا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کپڑے پر لگ جائے تو اس کو بھی دھونا ہوتا ہے، قالین پر لگ جائے اس کو بھی دھونا ہوتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے نجاست کو دھونا ہے یعنی دھو کر پاک کرنا ہے اس جگہ کو، اس چیز کو، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ ناپاکی ایسی ہے عین، یعنی اس کا جسم ہے مرئی یا نظر آ رہا ہے۔ اگر ایسی نجاست ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، مثال کے طور پہ خون ہے، اب خون سرخ رنگ کا دھبا ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے، وہ کپڑے پر لگ جائے وہ سارا خون سرخ رنگ ہو جاتا ہے، وہاں پہ جسم پہ لگ جائے وہاں پہ داغ پڑ جاتا ہے، تو یہ اگر ایسی نجاست ہے کہ جس کا جسم ہو اور وہ نظر آنے والا ہو تو پھر وہ پاک کیسے ہوگی؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس کو اتنا دھوئیں کہ اس کا وہ بالکل اثر ختم ہو جائے، اس کا رنگ ختم ہو جائے اور بالکل پتہ چل جائے کہ یہ پاک ہو چکی ہے۔ البتہ اگر تھوڑا بہت رنگ باقی رہ بھی جائے، یعنی وہ نہیں جا رہا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے خون ہے تو خون کا جو داغ ہوتا ہے اس کو دھوتے رہتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ چیز پاک ہو چکی ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ رنگ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے، تو اتنا رنگ باقی رہ جائے کہ اس کا دور کرنا مشقت کے بغیر ممکن نہ ہو، تو شریعت جو ہے اتنی مشقت کے اندر انسان کو نہیں ڈالتی، وہ چیز ویسے بھی پاک ہو جائے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو کوئی ایسی نجاست ہے لہو عین، جس نجاست کا عین یعنی جسم ہے مرئی نظر آ رہا ہے، تو اس کا پاک ہونا کیسے ہوگا؟ اس کا وہ جسم ہے وہ زائل ہو جائے، مگر یہ کہ اس کے اثر میں سے کچھ اتنا باقی رہ جائے کہ جس اثر کا زائل کرنا مشقت کے بغیر ممکن نہ ہو، یعنی مشقت کے ساتھ ہی وہ زائل ہو، اس کا اثر، اس کا رنگ، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات وغیرہ اس کے بغیر وہ زائل نہ ہوتا ہو، تو اس طرح کی مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ وما لیس لہ عین مرئیہ، اور اگر نجاست تو ہے لیکن اس کا کوئی ایسا جسم نہیں ہے جو نظر آ رہا ہو، پھر اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسا کہ مثال کے طور پہ پیشاب ہے، اب پیشاب لگ جاتا ہے کپڑوں پر، اب پتہ تو نہیں چلتا ہے، پانی بھی ویسا ہی ہوتا ہے، پیشاب بھی ویسا ہی ہوتا ہے، تو اس کا کوئی باقاعدہ جسم نہیں ہوتا جس سے پتہ چل جائے کہ یہ پیشاب ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کے طہارت اس طریقے سے ہوگی کہ اس کو دھویا جائے، اتنا دھویا جائے کہ دھونے والے کے گمان پر غالب آ جائے کہ یہ والی چیز پاک ہو چکی ہے۔ مطلب کپڑے پر لگ گئی ہے، جسم پر لگی ہے، اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں، جسم پر لگی ہے صابن کے ساتھ دھو لیں تو آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ اب یہاں پہ اس کے اثرات باقی نہیں رہے ہیں، یا اسی طریقے سے کپڑے پر لگی ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں تو وہ پتہ چل جائے گا کہ اب یہاں پہ یہ چیز زائل ہو چکی ہے۔ اس کے دو تین طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہی ہے جو کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس کا جو اعتبار ہے وہ ظن غاسل پر ہے، یعنی دھونے والے کے گمان پر ہے، اگر اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ والی چیز پاک ہو چکی ہے تو وہ والی چیز پاک ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ جو فقہاء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھو کے 3 مرتبہ نچوڑا جائے گا، مطلب ایک مرتبہ آپ اس کو دھوئیں، اس کو نچوڑ دیں، دوسری مرتبہ آپ اس کو دھوئیں پھر نچوڑ دیں، تیسری مرتبہ دھونے کے اس کو اچھے طریقے سے جب نچوڑیں گے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ دھو لیں، دھونے کے بعد اس کو جاری پانی کے اندر، بہتے پانی کے اندر رکھتے کچھ دیر، تو بہتے پانی سے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ طریقہ بڑا آسان ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ اچھے طریقے سے دھو لیں، جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ کپڑے کے اندر اب ناپاکی کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، آپ اس کے بعد ایک بالٹی میں یا ایک ٹب کے اندر آپ پانی بھریں اور ٹوٹی اوپر سے چلتی چھوڑ دیں، وہ بھر جائے، کپڑا اس کے اندر ڈبو دیں، اب ٹوٹی اوپر سے چل رہی ہے، پانی اس بالٹی سے نکل رہا ہے تو وہ پانی مائع جاری کے حکم میں ہو جائے گا، اور وہ کپڑا اس کے اندر بھیگے رہنے کی وجہ سے، مائع جاری کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ والا طریقہ ہے جو آسان ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس کے لیے کوئی ایسا عین جسم نہیں ہے مرئی جو نظر آ رہا ہو تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھوئے گا یہاں تک کہ غالب آ جائے گا دھونے والے کے گمان پر کہ انہو قد طہورا، یہ والی چیز پاک ہو چکی ہے، تو وہ والی چیز پاک ہو جائے گی۔
تو یہاں تک تو بات ہوگی نجاست کی دو قسموں کی. اب آگے استنجا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ استنجا یہ سنت ہے. استنجا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جو پیشاب پخانے کی جگہ ہے اس کو پاک کرنا، اس کو استنجا کہا جاتا ہے. اور استنجا کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس میں جو حضرت نے فرمایا کہ پتھر کے ساتھ استنجا کر لے یا مٹی کے ڈھیرے کے ساتھ استنجا کر لے، یا جو ان دونوں کے قائم مقام چیز ہے اس کے ذریعے سے استنجا کر لے. لیکن بہرحال افضل جو چیز ہے وہ پانی ہے. تو اس میں طریقہ یہ کرنا چاہیے کہ آج کل تو چونکہ مٹی کے ڈھیلے مل تو جاتے ہیں بہرحال، لیکن مشقت ہوتی ہے اور اس کا پھر ایک پھیلاؤ ہوتی ہے اور ایک وہ تھوڑا سا صاف کرنا پڑتا ہے واش روم کو. تو اس لیے بہتر جو آج کل کے دور کے اندر طریقہ وہ یہ ہے کہ جو ٹیشو پیپر کا رول ملتا ہے وہ لے لیں اور آپ اس کے ذریعے سے استنجا کریں. اگرچہ یہ مٹی نہیں ہے، مٹی کا ڈھیلا نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، لیکن صفائی جو ہے وہ اسی کے برابر بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ یہ صفائی کرتا ہے. تو یہ فرمایا کہ استنجا کرنا یہ سنت ہے. اس میں پتھر کے ذریعے سے بھی آپ استنجا کر سکتے ہیں اور مدر یعنی مٹی کے ڈھیلے سے بھی آپ استنجا کر سکتے ہیں. یہ جو ان دونوں کے قائم مقام ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ٹیشو پیپر کا رول ہے یہ اس کے قائم مقام ہے. مسح کرے گا یہاں تک کہ اچھے طریقے سے صاف کر لے گا. اچھا اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں اس کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے. مقصد تو ہے کہ وہ جو جگہ ہے، پیشاب کی جگہ ہے یا پخانے کی جگہ ہے، اس جگہ کو آپ نے پاک کرنا ہے، اس جگہ کو صاف کرنا ہے. چاہے آپ آگے سے پیچھے لے کر جائیں یا پیچھے سے آپ آگے لے کر جائیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو گرمیاں ہیں، گرمیوں میں چونکہ گرمی کی وجہ سے چیزیں پھیل جاتی ہیں تو پہلے آپ آگے سے پیچھے لے کر جائیں، پھر پیچھے سے آگے لے کر جائیں، پھر آگے سے پیچھے لے کر جائیں پخانے کی جگہ پہ. اور سردیوں میں اس کے برعکس کریں. بہرحال لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مقصد ہے وہ جگہ پاک ہو. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، پانی سے دھوتے ہیں جگہ کو. بالکل اچھی بات ہے، دھونا چاہیے، لیکن اس میں ایک کام یہ ہے کہ آپ پہلے ٹیشو پیپر لازمی استعمال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیشو پیپر استعمال نہیں کریں گے، آپ ویسے ہی اس کو پانی سے دھوئیں گے تو آپ کے ہاتھوں کے اندر پخانہ لگ جائے گا. تو اس لیے جو نفاست اور جو صفائی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے پخانے کو پہلے آپ ٹیشو پیپر سے صاف کر لیں. جب وہ جگہ صاف ہو جائے گی، خشک ہو جائے گی، تو آپ پھر اسے پانی سے دھوئیں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ناپاک نہیں ہوں گے، ان کو گندگی نہیں لگے گی. تو انسان کو ذرا نفاست پسند اور نفاست مزاج والا ہونا چاہیے. بہرحال کتاب کی طرف چلتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ استنجا کرنا سنت یہ تو ہو گیا، یہاں تک کہ اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لے گا. اچھا اب اگلی بات، ولیس فیہ عدد مسنون. اس کا کوئی سنت عدد نہیں ہے. آپ نے استنجا کرنا ہے، آپ 1 مرتبہ کریں گے، 2 مرتبہ کریں گے، 3 مرتبہ کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ کریں گے، لیکن حنفیہ کا مذہب بتا دیا کہ حنفیہ کے لیے کوئی عدد سنت نہیں ہے. مقصد تو صفائی ہے، صفائی ہو جائے تو اوکے ہے. آگے فرمایا وغسلہ بالماء افضل، اور پانی سے دھونا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ پانی کے ذریعے سے نا طہارت ذرا اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. اور آج کل کے دور کے اعتبار سے جب ہماری جو غذائیں وہ پہلے ہی نرم اور تیل والی غذائیں زیادہ ہیں، تو پخانہ جو ہے وہ سخت نہیں ہوتا، وہ نرم ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے پانی کے بغیر طہارت اچھے طریقے سے حاصل نہیں ہوتی. تو اس لیے آج کل کے دور کے اندر ٹیشو پیپر آپ استعمال کریں، اچھی بات ہے، لیکن پانی آپ لازمی طور پر استعمال کریں. وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ أَوِ الْمَاءُ. دیکھیں یہ تو بات تھی کہ اگر نجاست مقد پر ہی رہتی ہے، آگے نہیں پھیلتی، تو صرف آپ نے پتھر استعمال کر لیا ہے یا آپ نے مٹی کا ڈھیلا استعمال کر لیا ہے، کافی ہے، آپ کو مزید پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر مخرج سے آگے نکل جاتی ہے، مقد سے ادھر ادھر پھیل جاتی ہے، یہ اسی طریقے سے پیشاب کی نکالی سے پیشاب نکل کر نالی سے ارد گرد لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پانی سے دھونا ہی ضروری ہے. یا پانی ہو یا اور کوئی لکوڈ چیز ہو جس کے ذریعے سے آپ پاکی حاصل کریں، اس کے بغیر یہ طہارت حاصل نہیں ہوگی. تو یہ فرمایا وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، اور جو نجاست ہے اگر بڑھ جائے اپنے مخرج سے، اپنے نکلنے کی جگہ سے، مقد ہے یا پھر پیشاب کی نالی ہے، لم یجوز فیہ الا الماء، تو صرف پانی سے ہی آپ کو پاکی حاصل ہوگی، یا کوئی اور مائع پاک چیز ہوگی تو آپ اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. آگے فرمایا کہ جو استنجا ہے یہ ہڈی سے نہیں کیا جائے گا. دیکھیں جو ہڈی ہے نا یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے، اور ویسے بھی کھانے کا احترام یہ ضروری ہے، لہذا ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے روس کہتے ہیں لید کو، جو جانوروں کی لید ہوتی ہے، پخانہ ہوتا ہے، یہ تو خود ناپاک ہے. جب یہ خود ناپاک ہے، اس نے آپ کو کیسے پاکی دینی ہے؟ تو اس سے بھی آپ استنجا نہیں کر سکتے. اور آخر فرمایا کہ کھانے کے ذریعے سے بھی آپ استنجا نہیں کر سکتے. جو کھانے پینے کی چیزیں آپ کو روٹی کے ساتھ استنجا کریں تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اور یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے اس سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے. استنجا جب بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کو بائیں ہاتھ سے کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو باب الانجاس ہے یہ بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے.